نیکی ہے, تمہارے سفروں میں نیکی ہے, تمہارے بیٹھنے میں نیکی ہے, تمہارے اٹھنے میں نیکی ہے. الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. الحمدللہ آج بھی ہم یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں. میری بہنوں, کوئی شک نہیں, یہ زمین گواہی دے گی, یہ زمین خبریں بیان کرے گی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے پیٹھ پر, اے اللہ تعالیٰ میرے پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا کلام یہ سن رہے تھے, تیرے کلام کو یہ کہہ رہے تھے. میری بہنوں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہر چیز میں جب اس کا بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے, اس کا پیارا بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے جو گناہ بھی کریں گے وہ بھی کہیں چھوٹنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ اور بیان فرماتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان بھی کہے گا کیا ہو گیا, زمین بھی خبریں بیان کرے گی. اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, کہ روز قیامت ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں کے الگ الگ گروپ ہو جائیں گے, لوگوں کے الگ الگ گروہ ہو جائیں گے. یہ گنہگاروں کا الگ گروپ رہے گا, فاجروں کا الگ رہے گا, بدکاروں کا الگ رہے گا, مجرموں کا الگ رہے گا, مومنوں کا الگ رہے گا, صلحاء کا گروپ الگ الگ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتات. اشتات کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ گروپ ہوتے ہیں, کہ الگ الگ لوگ گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے, کیوں تقسیم ہو جائیں گے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, تو جواب خود اللہ ہی ہم کو دیتے ہیں, لیروا اعمالهم, تاکہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھ لیں, اپنے اپنے لسٹ کو ہم پڑھ لیں. اسی لیے لوگ الگ الگ کیا ہو جائیں گے, گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا میری بہنوں؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ارے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کیا, اس کو دیکھ لے گا. بہنوں, ذرا کہتے ہیں جب آپ لوگ زمین پر اپنے ہاتھ کو ماریں گے, اس کے بعد کیا اپنے ہاتھ کو آپ کیا جھاڑیں گے, تو اس سے جو دھول تمہاری اٹھ کر جاتی ہے وہ ذرہ کہلاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذرے کا لفظ اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم میں سے جو کوئی ذرا برابر بھی نیکی کیا تو اس کو کیا کرے گا؟ یرہو, اس کو کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا. میری بہنوں, آج ہم دنیا میں ایک سبحان اللہ کہے بھول گئے, کسی کو گالی دیے بھول گئے, مگر میرا رب تو کہتا ہے ذرا ذرا تم کیا کرو گے وہاں پر دیکھ لو گے. یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے, یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ رب العالمین اتنے زیادہ لوگ ہیں, اتنے زیادہ لوگ ہیں. میری بہنوں, آج ہم اس انڈیا میں کیا کریں, کون کریں, تو ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ اور یہ 100 کروڑ, یہ 21 لاکھ کیا ہے اب فی الحال کے انڈیا کے اندر آدمی ہے. تو سوچو اب کی میں تعداد بتا رہی ہوں, جب سے آدم علیہ السلام نے جنم لیا اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے, ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو بھی ذرا عمل کرے گا اس کو ذخیرہ بنا کر اس کو عنایت فرمائے گا. اور اسی طرح جب اللہ نے ذکر کیا وہ جو تم خیر کرو گے, تمہارا خیر کا جو ذرا ہے تم بھول جاؤ گے, تم 1 روپیہ کسی کو دو گے تو تم بھول جاؤ گے, مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو بھی کہے ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. اب اور میرے بھائیوں, اب آپ خوش نہیں ہونا کہ چلو اچھی چیز ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. ہاں بے شک اللہ مہربان ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کو اجر دے گا. تو ہم کبھی نہ کبھی سبحان اللہ بولے ہوں گے, کبھی تو ایک بار نماز پڑھ لیے ہوں گے. اب چلو کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسانوں سننا, جس طریقے سے تمہارا ذرا میں نیکیاں اکٹھا کر رہا ہوں, اسی طرح تم جو گناہ کرو گے تو میں اس کو بھی اکٹھا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب میری بہنوں, اب ہمارا ایمان معتدل ہو گیا. ہمارا ایمان کیا ہے, اب بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہم جب کیا ہے ایسا نہیں سوچنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے, چلو گناہ پہ گناہ کرتے چلو, گناہ پہ گناہ کرتے چلو, ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ ہم ایسا کریں گے کہ چلو اللہ کا خوف ہمیں آ گیا تو ہم کیا ہے بیٹھ گئے, ایسی بات نہیں ہے.
میری بہنوں ہمارا ایمان جو ہے درمیان میں ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں گے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں امید اور خوف یہ دو ایسے پر ہیں جس کے ذریعے مومن بندہ اڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتا ہے. کسی بندے کے دل میں صرف کیا ہے ایمان ہی ایمان ہے, اور ایمان مطلب کیا امید لگا کر بیٹھ گیا کہ چلو یہ کام کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, فحش کر رہا ہے, گانے گا رہا ہے, ٹی ویاں دیکھ رہا ہے, زنا کر رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, اب امید لگا کر بیٹھا ہے کہ چلو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, اب مجھے کوئی نیکیوں کی ضرورت نہیں. نہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غفور کا لفظ استعمال کیا وہی اللہ تعالیٰ نے قہار کا لفظ بھی استعمال کیا. اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام پر کیا ہے رؤوف بھی ہے, ہم کو محبت بھی کرنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہتا ہے اس کو کیا ہے پورے پڑھنے کی کیا کریں کوشش کریں. میری بہنوں اکثر ہمارے ماؤں بہنوں کی شکایت ہوتی ہے کہ کیا کرنا ماں, بچپن میں قرآن پڑھ لیے, وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اردو آتا, ایک سمجھ میں آتا ایک نہیں آتا. بعض بہنوں کی تو ایسی شکایت ہے کہ کیا کروں میں صرف قرآن پڑھ لی, اب میں اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا, میں کیا کروں. میری بہنوں تو سوال کروں گی, اگر تمہارا بھائی یا تمہارا باپ کویت میں ہے یا سعودی میں ہے یا کہیں دوسرے کے ہے غیر کنٹری عرب کنٹری میں ہے, وہ اگر آپ کو خط بھیجے تو بتائیے وہ عربی میں ہے, یہ کہہ کر آپ اس کو صندوق میں رکھ دیں گے؟ کیا آپ اس کو سجا کر الماری میں رکھ دیں گے؟ نہیں رکھیں گے. ظاہری سی بات ہے کہ آپ نہیں رکھیں گے, بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جس کو عربی آتا ہے اس کے پاس جا کر آپ پڑھائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے. تو میری بہنوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عربی ہے, تو جس کو عربی پڑھنا لکھنا آتا ہے, جو عربی اچھا جانتا ہے, اس کے پاس جائیں اور اس کا معنی مفہوم سیکھنے کی ہم کیا کریں پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا بہت ہی کیا میری بہنوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اے باری تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تو اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو تو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس سننے کو تو قبول فرما. اے اللہ تیرے خدمت دین کے لیے ہمیں پسند فرما. اے اللہ ہم سے اس خدمات کو تو قبول فرما. اے اللہ بالخصوص میں ابن حرابہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ رب العالمین ان کے جو دشمنے ہیں اے اللہ دشمنوں کی بلا کو دور فرما, دوستوں سے ملاقات فرما, حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرما, کافروں کے کفر سے ان کی حفاظت فرما, جاہلوں کی جہالت سے ان کی حفاظت فرما, حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین یہ تمام تیرے کام کا اللہ تو قبول فرما. اے اللہ انہیں اور اے اللہ تو حوصلہ افزائی عطا فرما. اے اللہ ان کے اور عزائم کو تو پورے فرما. اے اللہ ہم تمام سے تیرے کونے کونے میں دین کا کام کرنے کو تو قبول فرما. اے اللہ تیرے خدمت دین کے لیے ہمیں پسند فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.